السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن قرآن کریم کی تجوید و تلاوت کا یہ تیسرا درس ہے۔ اس سے پہلے کے دو درسوں میں آپ کے سامنے تجوید اور مخارج کی اہمیت، اور پھر گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت صحیح انداز سے سیکھنے کی کوشش کی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے احباب اور طلباء سورۃ الفاتحہ کی مشق کیے ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہم ایک دن میں کم از کم 17 مرتبہ نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی ایک اہم ترین سورت ہے، بلکہ ام الکتاب ہے۔ قرآن کریم کا پورا ایسنس اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، تو اسی وجہ سے اس کی اہمیت کے پیش نظر ہر رکعت کے اندر اس کی تلاوت کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کی تلاوت صحیح انداز سے ہمیں سے ہر ایک کو سیکھنا چاہیے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس سلیبس میں پورا جز عامہ ہے، آخری پارہ پورا سی پارہ ہے، لیکن اب وقت کی کمی کے لحاظ سے ہم جہاں تک ہو سکے، جتنا ہمارے لیے ممکن ہو سکے، ہم انشاءاللہ صحیح انداز سے تلاوت کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں نے چاہا کہ چونکہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہمیں اکثر یاد ہیں، اور لیکن اکثر لوگ اس کو غلط انداز سے پڑھتے ہیں، بغیر تجوید کے، بغیر مخرج کے پڑھتے ہیں، تو ہم چھوٹی صورتوں سے اس کا آغاز کرتے ہیں، جہاں تک بھی ممکن ہو سکے انشاءاللہ وقت جہاں تک ہمارے لیے اس وقت اختیار کرے، جہاں تک ہمارا ساتھ دے، انشاءاللہ ہم اتنا ہم تلاوت کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم سورۃ الناس، سورۃ الفلق اور سورۃ الاخلاص، ان چاروں کو، ان تین سورتوں کو انشاءاللہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے ہم سب سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سورۃ الناس ہم شروع کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پہلے ہم جس طرح میں پڑھوں اس کو آپ غور سے سنیں، پھر آپ اپنے طور پر پڑھنے کی کوشش کریں، اور جہاں میں بتاتا ہوں کہ یہاں پر ترکیز ہونی چاہیے، یہاں پر آپ خصوصی طور پر اٹینشن آپ کو دینا ہے، کیونکہ وہ جگہ ممکن ہے اکثر لوگ وہاں پر غلطی کرتے ہوں، تو وہاں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، تو لہٰذا ان جگہوں پر خصوصی توجہ دیں اور اس کو صحیح انداز سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے ہم شروع کرتے ہیں، چلیے ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ، اس سے پہلے میں نے بتایا کہ اس میں پہلے حمزہ ہے پھر عین ہے، تو حمزہ یا آخری حلق سے نکلتا ہے، اور عین اس سے اوپر درمیانی حلق سے نکلتا ہے، وسط حلق سے، تو دونوں کے ساؤنڈ میں فرق ہونا چاہیے۔ اعو 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 اعوذ، ذال کے لیے زبان کو باہر نکالنا ہے، ذو، اعوذ، اعوذ نہیں، اعوذ اعوذ۔ تو پڑھیے، اعوذ 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 باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب من الشیطان میں تا، اس کو جہاں ہم تا کہتے ہیں تو تے جو کہتے ہیں، اس میں تھوڑا سا پریشر دے کے آواز کو موٹا کرنا ہے، تو موٹی آواز سے اس کو ادا کرنا ہے۔ من الشیطان، تا من الشیطان الرجیم۔ تو پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کی جب تلاوت آپ کو کرنا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ پھر جب کبھی بھی
قرآن کریم کی ابتدا ہو یا سورت کی کوئی کسی بھی سورت کی ابتدا ہو تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم ہے۔ تو لہذا اب ہم سورۃ الناس شروع کرتے ہیں، تو بسم اللہ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر دیکھیے ہا اور حا، ان دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ جس طرح اعوذ میں حمزہ اور عین میں ہم نے فرق کیا، اعو میں اعو، اسی طرح بسم اللہ ہی، یہ ہا جو ہے نیچے آخری حلق سے جہاں سے حمزہ نکلتا ہے وہیں سے ہا بھی نکلے گا، پھر جہاں سے عین نکلتا ہے وہیں سے ہا بھی نکلے گا، تو یہاں یعنی وسط حلق سے، تو ہا آخری حلق سے اور ہا اس سے اوپر والی حلق سے یعنی وسط حلق سے آپ کو نکالنا ہے۔ تو پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کے بعد ہم سورت شروع کرتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، قل میں دیکھیں قاف ہے، بہت سارے لوگ یہ قاف ادا نہیں کرتے، خل کہتے ہیں، خل نہیں ہے، خاف لام جو ہے یہ قاف جو ہم خاف کہتے ہیں، خاف نہیں ہے، قاف ہے، قاف، قل یعنی حلق کا جو آخری جو حصہ ہے، یعنی حلق جہاں سے شروع ہوتا ہے اسی کے جوائنٹ پہ جو ہے وہ مخرج ہے جو قاف کا ہے، قا، جہاں ہم خا کہتے ہیں، خا سے تھوڑا سا ہٹ کر تھوڑا سا اوپر میں قاف کا ساؤنڈ ہے، تو اس میں فرق ہونا چاہیے، کیونکہ خا اور قاف میں پروننسیشن کا فرق ہے تو معنی کا بھی فرق ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر خا اگر کہیں خا لام جو خل ہے، خل جو عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں، سرکے کو کہتے ہیں، سرکہ جو ہم استعمال کرتے ہیں اچار وغیرہ میں یہ کھٹاس کے لیے، یہ خل ہے، اور یہاں یہ قاف لام ہے، قل جو کا معنی یہ ہے کہ کہو، کہنے کے معنی میں، تو دونوں کے اندر معنی میں فرق ہو گیا، تو لہٰذا قل آپ قاف کہیے، قل اعوذ تو وہی ہے جو اعوذ باللہ میں آیا، قل اعوذ، حمزہ اور عین میں فرق کیجیے، اعوذ، اور ذال کو زبان سے باہر نکالیے، زبان باہر نکالیے دونوں دانتوں کے درمیان میں، تو پڑھیے قل اعوذ برب الناس، ابھی دیکھیں نون پہ شدہ آیا، تو نون اور میم پہ جہاں کہیں بھی قرآن کریم کے اندر شدہ آپ کو ملے وہاں پر آپ کو 2 حرکت تک رکنا ہے، رک کر وہاں پر ٹھہر کر پڑھنا ہے، اسی کو غنہ کہتے ہیں، نون کی آواز میم کی آواز میں وہاں پر ٹھہراؤ ہونا چاہیے، ٹھہر کر ادا کرنا ہے، جس کو غنہ ہم کہتے ہیں، جس میں آپ کی ناک سے وہ آواز نکلے گی وہاں پر، جیسے ہم کہتے ہیں برب الناس۔ ابھی نون اور میم کو جہاں شدہ آتا ہے جس کو ہم تشدید کہتے ہیں، اسی کو شدہ کہا گیا، تو اور جس نون پر اور میم پر یہ شدہ آ جائے اس کو مشدد کہتے ہیں، تو نون مشدد یا میم مشدد جہاں کہیں بھی قرآن کریم کے اندر اس میں غنہ کرنا ہے، تو غنہ آپ کیسے کریں گے؟ برب الناس، وہاں پر 2 حرکت کی مقدار میں ٹھہرنا ہے۔ تو اب یہاں پر اس صورت کے اندر الناس خناس، تو اس طرح سے 1 2 3 4 5 6 اور جنتی 7، ان 7 جگہوں پر یہاں پر غنہ نون مشدد ہے، نون پر شدہ آیا ہے، تو ان 7 جگہوں پر آپ کو نون پر ٹھہراؤ کے ساتھ ادا کرنا ہے، جس کو ہم غنہ کہتے ہیں۔ تو دیکھیے اب پہلی آیت ہے، اس کو پڑھیے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس،
ملک الناس. اب دیکھیں ملک الناس کے اندر بھی یہاں بھی نون پر شدہ ہے، تو اس میں بھی آپ کو اسی طرح ادا کرنا ہے غنّے کے ساتھ. ملک الناس الہ الناس. اب یہاں پر بھی نون کو شدہ ہے، غنّہ کریے. الہ الناس من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. اب دیکھیں الخناس کے اندر نون کو شدہ ہے، اب یہ تو واضح ہے، یہاں پر غنّہ کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے من شر، یہاں پر نون کو شدہ نہیں ہے بلکہ نون کو یہاں پر جزم ہے، جس کو سکون ہم کہتے ہیں. نون کو سکون یا جزم آنے کے بعد چاہے نون ہو چاہے تنوین ہو، تنوین جس پر 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوتے ہیں، تنوین اور نون، اس کو تو نون ساکن کہتے ہیں. نون کو جہاں سکون آ جائے، جزم آ جائے، اس کو کہتے ہیں نون ساکنہ. تو نون ساکنہ یا تنوین جہاں کہیں بھی آئے قرآن کے اندر، آپ دیکھیں گے اس کے بعد کا جو حرف ہے اگر حروف حلقی نہیں ہے، حروف حلقی میں سے کوئی نہیں ہے. حروف حلقی اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ 6 حرف ہیں جو حلق سے نکلنے والے حروف ہیں، انہی کو حروف اظہار بھی کہا جاتا ہے. وہ ہے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. یہ 6 حروف ہیں جن کو حروف حلقی کہتے ہیں، اور یہی حروف اظہار بھی ہیں. اگر نون ساکنہ کے بعد یا جو ہے تنوین کے بعد اگر ان حروف حلقی میں سے جو حروف اظہار ہیں ان میں سے کوئی ایک حرف اگر آ جائے تو وہاں پر نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس تنوین کو ظاہر کر دیں گے. لیکن اگر ان حروف میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر وہاں پر ان حروف میں اخفا کریں گے. اخفا کا مطلب نون کے ساؤنڈ کو یا تنوین کے ساؤنڈ کو آپ چھپا کر ادا کریں گے، ظاہر کر کے ادا نہیں کریں گے. اب جیسے یہاں پر ہم ادا کر رہے ہیں، اب اس کی مثال جو ہے، اظہار کی مثال جو ہے اوپر آ رہی ہے سورۃ الاخلاص میں، کفواً احد. کفواً احد، یہاں پر تنوین کو ہم نے ظاہر کر دیا، کفواً احد نہیں پڑھیں گے وہاں پر. کیوں؟ اس لیے کہ تنوین کے بعد وہاں پر حمزہ آ گیا، احد کفواً احد، وہاں پر اظہار ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے، شین آیا ہے، نون ساکنہ کے بعد شین آیا ہے، اور شین جو ہے حروف حلقی میں سے نہیں ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے نہیں ہے. تو لہٰذا یہاں پر ہم اخفا کریں گے، تو اخفا کیسے ہوگا؟ نون کے ساؤنڈ کو چھپا کر ادا کریں گے. جیسے من شر. اب یہاں پر من شرل نہیں پڑھیں گے، من شرل کا اگر پڑھیں گے تو وہاں پر اظہار ہو جائے گا. یہاں پر اظہار نہیں کرنا، یہاں پر اخفا کرنا ہے، کیونکہ شین حروف حلقی میں سے نہیں ہے، حروف اظہار میں سے نہیں ہے، یہ حروف اخفا میں سے. تو اب یہاں پر ہم پڑھیں من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. اب یہاں بھی آیت کا اختتام جو الناس پہ ہو، یہاں پر نون پہ شدہ ہے تو اخفا، یا تو یہاں پر بھی غنّہ کریں گے، اخفا نہیں غنّہ کریں گے، کیونکہ نون پہ شدہ آ گیا. تو صدور الناس، تو نون پہ 2 حرکت تک ٹھہر کر آپ آگے بڑھیں گے، تو نون پہ اخفا ہے. اب یہاں پر دیکھیے ہم نے الذی پڑھا اس آیت کے اندر، الذی، جبکہ الف پر کوئی زبر نہیں ہے، الف بغیر کسی حرکت کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم پہلی آیت سے ملا کر اگر پڑھیں گے، جیسے الخناس الذی، تو یہ الف جو ہے پڑھا نہیں جائے گا، صرف لکھا جاتا ہے، الف پڑھا نہیں جائے گا. تو سین کے کسرے کو لام سے ملا دیں گے، الخناس الذی. لیکن اگر خناس پہ اگر ہم روک دیے الخناس، تو اب کیسے پڑھیں گے؟
تو اب اس الف کو زبر لگا کے ہم پڑھیں گے، اس الف کو ہم زبر لگائیں گے، قاعدے کے مطابق اس الف کو زبر لگانا ہوگا پڑھنے کے لیے۔ تو اب یہ الف جو ہے اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں، تو یہاں پر ہم جب ابتدا کریں گے تو زبر لگا کے ہم ابتدا کریں گے۔ تو اب ہم آیت کی ابتدا کرتے ہیں، تو اب اس الف کو کچھ نہ کچھ حرکت لگانی ہی ہوگی پڑھنے کے لیے، اس کے بغیر نہیں پڑھا جا سکتا۔ تو عربی کے قاعدے کے اعتبار سے یہاں پر ہم زبر لگائیں گے، تو زبر لگا کے پڑھنا ہوگا الذی۔ اب زال کو جیسے اعوذ میں جو زال آیا وہی زال ہے، تو زال کو زبان کی نوک ہم باہر لائیں گے زال کو ادا کرنے کے لیے، الذی، الذی نہیں، الذی، الذی۔ پھر یوسوسو، یوسوسو، یہاں پر سین ہے، سین کا تو ہمیں پتہ ہے، سین تو ہم عام طور پر ادا کر دیتے ہیں، لیکن مسئلہ کہاں آتا ہے؟ صاد میں آتا ہے، فی صدور الناس، صدور، صاد۔ اب صاد کو ہم تھوڑا پر کر کے ادا کرنا ہوگا، سین کے ساؤنڈ سے نہیں، صدور، 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 صدر، صد، جو صاد جو ہے، اب دیکھیں سین اور صاد، سین دال را اور صاد دال را میں فرق ہے۔ صدر جو کہتے ہیں وہ ابتدا کو کہتے ہیں یا سینے کو کہتے ہیں، اگر سین سے اگر کہیں صدر کہیں گے تو جو ہے وہ بیری ہے، بیری کو جو ہے اس کو صدر کہتے ہیں، تو معنی کا فرق ہو جاتا ہے۔ تو سین اور صاد کے اندر فرق ہونا چاہیے، تو سین باریک ہوگا، صاد موٹا ہوگا۔ تو آپ پڑھیے الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اس کے بعد پھر من الجنۃ والناس، یہاں دو جگہوں پر غنہ، الجنہ میں نون مشدد ہے، اور پھر والناس کے اندر بھی نون مشدد ہے، تو ان دونوں جگہوں پر غنہ ہوگا۔ تو پڑھیے من الجنۃ والناس، من الجنۃ والناس۔ تو پتہ چلا کہ اس صورت کے اندر 7 جگہوں پر آپ کو غنہ کرنا ہے، 7 جگہوں پر نون مشدد آیا ہے، تو 7 جگہوں پر آپ کو غنہ کرنا ہے، اور ایک جگہ جہاں پر من شر یہاں پر اخفا۔ تو ایک مرتبہ اس صورت کو ہم دہرا لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس۔ اب دوسری صورت کو ہم شروع کرتے ہیں، سورۃ الفلق، جو معوذتین جب ہم کہتے ہیں تو معوذتین سے مراد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ دونوں ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ ان صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی اذکار کے ذریعے سے اپنے آپ پر دم کرتے تھے، حفاظت کی خاطر، تحسین کی خاطر، لیکن جب یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لازم پکڑ لیا۔ ان 2 صورتوں کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو اپنے آپ کی تحسین کرتے تھے، اللہ کی حفاظت میں ان 2 صورتوں کی تلاوت کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتے تھے۔ تو اسی وجہ سے ہر نماز کے بعد بھی اس کا ورد ہے، اور خاص طور پر فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ اس کا ورد ہے، اور اسی طرح صبح شام کے اذکار کے اندر بھی ان صورتوں کا ورد ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں بندے کو لیتے ہیں۔ ابھی دوسری صورت ہے اس کے اندر جو سورۃ الفلق ہے، تو اس کے اور یہ عمومی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اس کے شان نزول میں یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سحر کا اثر ہوا، یہودیوں نے جادو کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جادو کے توڑ پر اس صورت کو، ان دونوں صورتوں کو اللہ نے اتاری۔ تو یہ 2 صورتیں
کسی بھی شر سے، خاص طور پر حسد، نظر یا جادو وغیرہ کی جو تاثیر ہے، اس تاثیر سے انسان کو بچاتی ہیں اور شیطان کے شر سے محفوظ کرتی ہے۔ تو یہ سورۃ الفلق ہے۔ تو اس میں بھی وہ تقریباً وہی الفاظ ہیں جو سورۃ الناس کے اندر آئے، لیکن اس میں کچھ جن پر ہمیں زور دینا ہے اور توجہ دینی ہے، وہ ہے خا ہے، قاف ہے، خاف اور خا اور قاف، ان دونوں کے درمیان میں فرق ہو، اور اسی طرح اس میں کے اندر غنہ بھی ہے اور اخفا بھی ہے اور اظہار بھی ہے۔ اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، جس میں چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، قل، اب یہاں پر قاف ہے، خا نہیں ہے، قل اعوذ، یہ بھی آ چکا ہے، حمزہ ہے، عین ہے، پھر ذال، اعوذ، قل اعوذ برب الفلق، فلق الفلق، اب دیکھیں قاف ہے، آخر میں قاف ہے، فا لام قاف۔ اب یہ قاف پر جب ہم رکیں گے تو یہاں پر تھوڑا سا حرکت ہم دیں گے، تھوڑی سی حرکت دے کر ہم اسٹاپ کریں گے، اس کو کہتے ہیں قلقلہ۔ قلقلہ کا مطلب یہ ہے کہ 5 حروف ایسے ہیں جہاں پر آپ اسٹاپ کریں گے، جہاں پر جزم لگا کر آپ پڑھیں گے، وہاں جہاں رکیں گے آپ، تو ان حروف کو تھوڑا سا ہلا کر آپ کو روکنا ہوگا۔ جیسے اب یہاں پر رک رہے ہیں برب الفلق، اب برب الفلق، اس طرح اگر پڑھیں گے تو قلقلہ نہیں ہوگا۔ اب یہ قلقلہ کر اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ تجویدی حکم ہے، مطلب تلاوت کو بہترین انداز سے پڑھنا جو تجوید ہے، اس میں کا ایک اصول ہے کہ قلقلہ قطب جد قاف طا با جیم دال، یہ 5 حروف ہیں، ان 5 حروف میں سے کسی ایک حرف پر اگر سکون ہو تو وہاں پر آپ قلقلہ کر پڑھیں گے، کچھ اس کو ہلا کر پڑھیں گے۔ لیکن کوئی انسان نہیں پڑھا تو معنی تو نہیں بدلیں گے، آپ معنی تو نہیں بدلے، جیسے غنہ نہیں کرے تو معنی تو نہیں بدلے، لیکن تجویدی احکام ہیں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پڑھا ہے، صحابہ کو اسی طرح آپ نے پڑھایا ہے، تو لہٰذا معنی نہ بدلنے کے باوجود بھی قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ان احکام کی پابندی بھی کرنا بہتر ہے۔ تو لہٰذا قاف میں آپ قلقلہ کریں، برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، پھر اس کے بعد من شر ما خلق، من شر، اس سے پہلے جو سورۃ الناس میں آیا نا من شر الوسواس، تو اسی طرح یہاں پر بھی اخفا ہوگا، من شر ما خلق، ما خلق۔ اب دیکھیں یہاں پر خا بھی آ گیا، قاف بھی آ گیا، خلق میں خا بھی آ گیا، قاف بھی آ گیا، دونوں کا ساؤنڈ الگ الگ ہے۔ پہلے جو خا جو ہم جو کہتے ہیں خا جو یہ عام طور پر یہ ہمیں آتا ہے، خا آسان ہے، جیسے اخ جو کہتے ہیں وہی خا ہے، لیکن قاف جیسے قرآن مجید میں جو قاف ہے، جیسے قل میں آپ نے جو قاف جو آپ نے پڑھا وہی قاف ہے، تو اس قاف پہ بھی آپ رکیں گے تو قلقلہ کریں گے، تو ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، اس کے بعد ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر غاسق اذا وقب۔ اب یہاں پر من شر نون ساکنہ ہے، پھر اس کے بعد شین آیا جو اخفا میں حروف اخفا میں سے ہے، تو لہذا یہاں پر اخفا کریں گی من شر، پھر غاسق، غاسق میں غین ہے، پھر سین ہے، پھر قاف ہے، تو غین اور قاف کے ساؤنڈ میں بھی فرق ہے، غاسق 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 اذا وقب۔ اب یہاں دیکھیں تنوین آئی، تنوین کے بعد حمزہ آ گیا، تو تنوین کے میں نے کہا کہ تنوین کے بعد یا نون ساکنہ کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آئے، حروف حلقی سے مراد حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اس کو یاد رکھیے،
ان 6 حروف یاد رکھیے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی اگر آ جائے تنوین کے بعد، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد یا نون ساکنہ کے بعد، تو پھر وہاں پر اظہار ہوگا۔ اظہار کا مطلب وہاں پر اس نون کی آواز کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ جیسے یہاں پر دیکھیے غاسقن اذا، غاسقن اذا، اب غاسقین اذا نہیں پڑھنا ہے، غاسقین اذا پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، اخفا نہیں کرنا ہے یہاں پر، تو یہاں پر اظہار کرنا ہے۔ تو اب ہم پڑھیں گے ومن شر، یہاں پر اخفا، ومن شر غاسق اذا، غاسق اذا، یہاں پر اظہار، ومن شر غاسق اذا وقب، اذا وقب، وخب نہیں، اذا وقب، واو قاف با، اب با قطب جد میں سے ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، تو یہاں پر تھوڑی سی حرکت دے کے آپ کو روکنا ہوگا۔ اذا وقب، اذا وقب نہیں، اذا وقب، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد۔ اب یہاں پر دیکھیے ومن شر، یہاں پر اخفا، پھر شر النفاثات، شر، یہاں پر نون مشدد آ گیا، نون کو شد آ گیا، تو کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا ہے، تو یہاں پر نون کو غنہ، ومن شر، پہلے نون کے اندر اخفا، ومن دوسرے نون کے اندر شر، یہاں پر نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ، پھر اس کے بعد نفاثاتی، سا ہے، سا جو ہے یہ تین نقطے والا جو سا ہے، یہ سین کی طرح نہیں ادا کرنا، فاسات یہ نہیں بولنا ہے، نفاثات، جس طرح ذال کے لیے آپ نے زبان کو، اپنی زبان کے نوک کو آپ نے باہر نکالا، اسی طرح سا کو ادا کرنے کے لیے بھی اپنی زبان کے نوک کو باہر نکالنا ہے، سیم وہی میتھڈ ہے، اسی جگہ اس کو بھی رکھنا ہے اپنی زبان کو۔ تو پورے حروف کے اندر جو 29 حروف ہیں، ان 29 حروف میں سے یہ 2 حرف ہیں، سا اور ذال، سا اور ذال، ان 2 حروف کو زبان کی، ان 2 حروف میں سے ہر حرف کو ادا کرنے کے لیے زبان کے نوک کو آپ دونوں دانتوں کے باہر، اوپر اور نیچے والے جو دانت ہیں ان دونوں کے بیچ میں زبان کو لا کر زبان کو تھوڑا سا باہر نکالنا ہوگا، تو اس وقت یہ ساؤنڈ اس کا ادا ہوگا۔ تو یہ سا، ذال بھی اسی طرح ہے، ذا، یہ سا، ذا اور سا، یعنی ذال اور سا، ان دونوں حروف کو زبان کے نوک باہر نکال کے ادا کرنا۔ تو یہاں پر سا ہے نفاثاتی، فی العقد، فی العقد، اب یہاں پر دال آیا، دال جو ہے قطب جد میں سے ہے، قطب جد میں جو میں نے کہا قاف طا با جیم دال، قطب جد، اس ورڈ کو یاد کر لیجئے، قطب جد، قاف طا با جیم دال، یہ 5 حرف ہیں، قاف طا با جیم دال۔ اب اس میں دیکھیے آپ کو قاف آ گیا برب الفلق، پھر اذا وقب، با بھی آ گیا، اب یہاں پر دال بھی آ گیا، فی العقد، فی العقد، اس طرح طا ہے محیط، محیط، طا، تو اس پر بھی جو ہے حرکت دے کر آپ کو روکنا ہے، قاف طا با جیم، جیم ہے، جیم بھی اسی طرح بہیج، بہیج، والسماء ذات البروج، جیم۔ تو یہ 5 حرف میں سے کوئی ایک حرف اگر آ جائے جس پر سکون ہو، جزم ہو، تو وہاں پر اس حرف کو کچھ ہلا کر آپ پڑھیں گے، جس کو قلقلہ کہا گیا۔ تو یہاں پر بھی دال میں قلقلہ ہے، فی العقد، فی العقد، عین بھی ہے، دیکھیں عین قاف دال عو، فی العقد۔ تو ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر حاسد اذا حسد۔ اب یہاں دیکھیے من پہ اخفا آ گیا، اخفا ہوگا کیونکہ اس کے بعد شین آیا ہے نون ساکنہ کے بعد، ومن شر حاسد، اب ہا ہے، ہا جو ہے عین جہاں سے نکلتا ہے
وسط حلق سے، وہیں پر ہا بھی وہیں سے نکلے گا، حاسدن 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 اذا، یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ آیا، تو حمزہ حروف حلقی میں سے، حروف اظہار میں سے ہے، تو یہاں پر تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے حاسدن اذا، حاسدن اذا نہیں پڑھنا ہے، وہ اخفا ہو جائے گا جو غلط ہوگا، کیونکہ یہ حروف اظہار میں سے ہے، تو یہاں پر تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے حاسدن اذا حسد، حسد، ہا کو صحیح ادا کیجئے، پھر اس کے بعد دال پہ قلقلہ کرنا ہے، دال پہ قلقلہ کرنا ہے، حسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو اس صورت کو پھر ایک مرتبہ ہم پڑھ لیتے ہیں، تو ساتھ میں پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو اس طرح یہ صورت ختم ہوئی، پھر اس کے بعد ایک اور صورت ہم صورت الاخلاص پڑھ لیتے ہیں، جو قرآن کریم کی ایک تہائی 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اس صورت کو پڑھنے سے، اور یہ صورت الاخلاص ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی خالص توحید بیان کی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس صورت کی تلاوت کی کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جنت کی بشارت بھی دی ہے، جیسے احادیث میں وارد ہے۔ تو اس صورت کو بھی صحیح انداز سے ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، چلیے ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قل، دیکھیں قل میں قاف ہے، خل نہیں، قل، قل هو اللہ، اب یہاں ہوا میں بھی ہا ہے، اللہ میں بھی ہا ہے، جو آخری حلق سے نکلنا ہے، پھر احد، یہاں پر ہا، جو جہاں سے ہوا کا ہا جہاں سے نکلتا ہے اس سے تھوڑا سا اوپر وسط حلق سے ہا کو نکالنا ہے، آہا، پھر دال پہ قلقلہ کرنا، احد، احد، اور قلقلہ جب بھی آپ کریں گے جو ان حروف میں سے 5 حروف میں سے کسی ایک حرف پر، تو وہ قلقلے کا جو ساؤنڈ جو ہے وہ زبر کی طرف جائے گا، جیسے احد، د احد، احدو، احدو، اس طرح نہیں ہے، ضمے کی طرف یا احدی اس طرف کسرے کی طرف نہیں جائے گا، ساؤنڈ جائے گا زبر کی طرف، احد، احد۔ تو پڑھیے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد، الصمد، صاد کو یہاں پر شدہ ہے، تو صاد کو دبا کر نکالیے اور تھوڑا پر کر کے نکالیے، اللہ الصمد نہیں، سین نہیں ہے، یہ صاد ہے، سین کا جو ساؤنڈ ہے اسی میں تھوڑا سا پریشر دیں تو صاد کا ساؤنڈ نکلے گا، تو پڑھیے اللہ الصمد، اللہ الصمد، دال کو قلقلہ، لم، اب یہ صورت کے اندر سب پورے قلقلہ کے لیے دال ہی آ رہا ہے، دال پہ جزم آ رہا ہے، تو ہر دال پہ جس پہ جزم ہے اس پہ قلقلہ کیجیے، اللہ الصمد لم یلد، لم یلد، دیکھیے یہاں پر بھی دال جزم ہے، قلقلہ کیجیے، لم یلد ولم یولد، ولم یولد، اس دال پہ بھی قلقلہ، ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ولم یکن لہ کفوا احد۔ بعض لوگ کفون کہتے ہیں، کفن، فا کو جو ہے جزم سے ادا کرتے ہیں، غلط ہے، فا کو بھی جس طرح کاف کو ضمہ ہے پیش ہے، اس طرح فا کو بھی پیش ہے، تو کو فو، ون جو ہے تنوین ہے، 2 زبر آ گیا، لیکن 2 زبر کے بعد احد حمزہ آ گیا، تنوین کے بعد حمزہ آیا، تو ہمارا قاعدہ میں نے جو آپ کو بتایا کیا ہے،
تنوین کے بعد یا نون ساکنہ کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہ اظہار کرنا ہے وہاں پر، اس نون کو، اس تنوین کو، اس نون کے ساؤنڈ کو ظاہر کر دینا ہے۔ تو آپ یہاں پر ظاہر کر کے پڑھیے کیونکہ تنوین کے بعد حمزہ آ گیا۔ تو کفوا احد، کفوا احد، کفوا احد اس طرح پڑھیں گے تو غلط ہے کیونکہ آپ نے اخفا کر دیا، اخفا نہیں کرنا ہے، یہاں پر اظہار کرنا ہے۔ تو پڑھیے کفوا احد ولم یکن لہ کفوا احد، ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس صورت کو ہم پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ تینوں صورتیں آج کے اس درس میں ہم نے تلاوت ہم نے ان تینوں کی تلاوت کی ہے۔ کوشش کیجیے کہ جس طرح ہم نے اس وقت ان صورتوں کو پڑھنا سیکھا ہے اسی طرح ہم ادا کرنے والے بنیں۔ جہاں کہیں بھی کسی حرف پر ہمیں اشکال ہو، وہ حرف ہمیں نہ آ رہا ہو، جیسے حا نہیں آتا ہے یا عین نہیں آتا ہے، تو اس حرف کی مشق کیجیے، جتنا ہو سکے اتنا مشق کیجیے، اور جب بھی آپ پڑھیں تھوڑی سی بلند آواز سے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں ان حروف کو، کیونکہ مخارج اس وقت تک صحیح طور پر ادا نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ آواز باہر نہ نکالیں۔ تو آواز باہر نکال کر جب آپ پڑھیں گے تو تبھی صحیح انداز سے اس حرف کا پروننسیشن ظاہر ہوگا۔ دل کے اندر یا منہ کے اندر ہی جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ مخارج صحیح ادا نہیں کر سکتے، تو لہٰذا آپ اس کی پریکٹس بنائیں کہ جب بھی آپ تلاوت کریں تھوڑی سی بلند آواز سے آپ کیجئے تاکہ ان حروف کے مخارج کا صحیح پروننسیشن ظاہر ہو، اور جو حرف آپ کو مشکل لگ رہا ہو یا نہیں آ رہا ہو اس کی آپ کثرت سے مشق کیجئے۔ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، شروع میں مشکل تو ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور انسان کی اپنی محنت سے انشاءاللہ وہ چیز آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک خاص صفت اللہ نے بیان کی ہے کہ قرآن کریم کو اللہ نے آسان بنایا ہے، تو اس کا پڑھنا بھی اللہ نے آسان کیا ہے، یاد کرنا بھی اللہ نے آسان کیا ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنا بھی اللہ نے آسان کیا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو تھوڑی سی محنت کیجئے، تھوڑی سی کوشش کیجئے، اللہ سے دعا بھی مانگیے کہ اللہ تعالیٰ اب تک جو غفلت میں اللہ نے ہمیں رکھا، جس غفلت میں ہم پڑے رہے، اب اللہ نے توفیق دے دی ہے، تو اللہ سے دعا بھی کیجئے کہ اللہ جو غفلت میں ہم تھے اس سے ہم ابھی نکلے ہیں، تو اللہ تمہیں توفیق دے، ہمیں آسانیاں پیدا کر دے تاکہ ہم تیرے کلام کو صحیح انداز سیکھ سکیں۔ تو اسی دعا کے ساتھ ہم اپنی اس مجلس کو ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔